پہلی بات سبجیکٹ سلیکشن کی، آپ دیکھیں آپ کا ایپٹیچیوڈ آپ کو آسانی سے سبجیکٹ ہے کون سا سمجھ آ رہا ہے، سب سے اچھے مارکس اس میں آئیں گے جو آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے، جس کو کچھ آپ کو بیک گراؤنڈ ہے یا آپ پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے دماغ میں جاتا ہے۔ آپ بیٹا اپنے آپ کو اہمیت دیں اور ساری زندگی میں اپنے آپ کو اہمیت دیں۔ آپ کی اپنی ایک شخصیت ہے، آپ کا اپنا ایپٹیچیوڈ ہے، ملان طبع اس کو ہم کہتے ہیں۔ کتاب پکڑیں، دیکھیں، لائبریری میں چلے جائیں یا انٹرنیٹ سے آج کل کیا ہے، آپ نے دیکھنا پبلک ایڈ رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی، پبلک ایڈ ٹائپ کریں گوگل پر، پبلک ایڈ کا پیج نکل آئے گا، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ کو اپیل بھی کرتی ہے کہ نہیں۔ سوشیالوجی رکھنی ہے، سوشیالوجی ٹائپ کریں، سوشیالوجی کا ویکیپیڈیا نکل آئے گا، اس کے پہلا پیج ہی بتا دے گا دس از مائی سبجیکٹ اور ناٹ۔ لائک وائز آپ نے پولیٹیکل سائنس آئی آر جو کہ بہت بڑا چکر بنا ہوا ہے، تو آپ کہیں واٹ از پولیٹیکل سائنس، تو ابھی گوگل آپ کو بتا دے گی دس از پولیٹیکل سائنس۔ پھر واٹ از آئی آر، تو لہذا آسک یور سیلف ناٹ اینی باڈی ایلس، بیکاز یو ہیو ٹو اپیئر ان دا ایگزامینیشن ہال، ناٹ اینی باڈی ایلس از اپیئرنگ فار یو۔ اب آ جاتی ہے 12 سبجیکٹ، آپ نے کر لیے سلیکٹ جی، اب ہے 6 ماہ۔ 6 ماہ کا مطلب یہ ہے کہ 1 ماہ میں 2 سبجیکٹ آپ نے کرنے ہیں۔ اب میں ٹائم مینجمنٹ سکھانے لگا، میرا ایک سجیشن ہے، یہ کوئی سیکروسینکٹ چیز نہیں ہے، کوئی مقدس چیز نہیں ہے، آپ اس کو اپنے مزاج کے مطابق آگے پیچھے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو سوٹ کرے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ایک دن میں آپ نہ 2 سبجیکٹ پکڑیں۔ اچھا، جب زیادہ پکڑیں گے نا تو کنفیوژن ہوتی ہے، کیونکہ انسان ذرا نا فوکس چاہتا ہے۔ سٹارٹ کن سبجیکٹ سے کیا جائے، میں کہتا ہوں کہ 1 ماہ میں 2 کرنے ہیں نا تو 6 ماہ میں 12 ہو گئے۔ جب آپ نے یہ کیا تو اب آپ کو سکون ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی پلاننگ از ہاف پریپریشن۔ کون سے پہلے ماہ میں 2 سبجیکٹ رکھنے چاہیے، تو پہلے ماہ میں پہلا سبجیکٹ آپ رکھیں انگلش گرامر۔ یہ آپ سمجھیں کہ یہ 12 کے 12 پر حاوی ہے، اگر کہ گرامر پر کوئی کوشچن تو نہیں آنا لیکن سب میں گرامر آنی ہے۔ پہلے ماہ میں once go through the grammar۔ یہ اردو میڈیم کو پیش نظر رکھ کر بات کر رہا ہوں، میں ایویلویٹ کرتا رہتا ہوں بچوں کے رائٹ اپ، تو میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی میں گرامر کی مسٹیکس ہیں، اور سی ایس ایس میں گرامر کی مسٹیکس پرٹیکولرلی ان ایسے اینڈ پریسی اینڈ کمپوزیشن میں معاف نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان میں سے فیل ہو گئے 2 میں سے تو پھر آپ گویا کہ باقی سارے 10 میں فیل ہو۔ گرامر میں کن چیزوں پر آپ نے فوکس کرنا ہے، سب سے پہلے تو ٹینس 12 کے 12 دیکھیں، پھر اس کو نیگیٹو کیسے بنانا ہے، انٹیروگیٹو بنانا ہے، پھر آپ نے پیسو وائس، ایکٹیو وائس، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ، یہ ساری کنورشن کو آپ کو آنی چاہیے۔ پریپوزیشن کا چیپٹر دیکھیں اور اس کے بعد کامن ایررز کا دیکھیں۔ ایڈیم کا تو یوں رکھ لیں کہ آپ نے ڈیلی 5-6 ایڈیم ڈیلی آپ 6 ماہ لگے رہے۔ دوسرا سبجیکٹ ہے پہلی دفعہ اٹھانا، وہ آپ نے اٹھانا ہے پاکستان افیئرز۔ پاکستان افیئرز میں اس لیے کہتا ہوں یہ آپ کے لیے آسان ہے، سب سے آپ اس کے نیشنل ایشوز کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان افیئرز کے جتنے ایشوز ہیں، اس کی اکانومی ہے، اس کے سوشل ایشو ہیں، اس کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے، ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، اس میں کرپشن کے لیول ہے، سی پیک سے ہمارا تعلق ہے، انڈیا سے ریلیشنز ہیں، کشمیر ایشو ہے، مڈل ایسٹ میں ہماری کیا پالیسی ہے، اوورآل فارن پالیسی کیا ہے، پاکستان کے یو ایس اے کے ساتھ ریلیشنز کیا ہیں، افغانستان پیس پروسیس میں ہمارا کیا رول ہے، یا اس کی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 15 دن میں۔ پاکستان کے یہ تقریباً 15 ٹاپکس آپ کے تیار ہونے چاہیے، گویا کہ ایک دن میں ایک ماہ کے اندر آپ کا پہلا تو کانفیڈنس یہ ہو جائے گا کہ مجھے انگلش بھی آ گئی ہے اور مجھے پاکستان بھی آ گیا۔ آپ گویا کہ آپ کی بیس بن گئی ہے پہلے ماہ میں تھرو ہونے کی۔ دوسرے ماہ میں آپ کے سبجیکٹ 2 میں سمجھتا ہوں ضروری، ایک آپ نے انگلش ایسے پکڑنا ہے، اب چونکہ انگلش آپ سمجھ گئے ہیں اس کی نیٹی گریٹی، اس کی گرامر کو۔ دوسرے میں ایسے اور کرنٹ افیئر، اگر آپ نے 15 ایسے تیار کر لیے اور اسی طرح کرنٹ افیئر کے 15 ٹاپک، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کون سے کرنے ہیں، انہی میں سے ایسے آ جانا ہے، یعنی کرنٹ افیئر کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ایسے آ جانا ہے جو گویا کہ ایک ہی آپ تیاری کر رہے ہیں، اور یہ جو 1 ماہ دوسرا ماہ آپ نے لگا دیا، جو 15 میں نے ٹاپک آپ کو بتانے ہیں آج، وہ آپ سمجھیں آپ کا ایسے بھی ہو گیا، آپ کے کرنٹ افیئر بھی ہو گیا۔ اب آپ کے 2 ماہ کی تیاری کے بعد میرے حساب سے آپ سی ایس ایس کر لیا۔
اس لیے کہ اسی میں فیل ہوتے ہیں سارے، ایسے میں فیل ہوتے ہیں۔ اب ایسے کو فوکس اصل میں کر رہا ہوں۔ پاکستان افیئر کیوں پہلے ڈالا؟ کیونکہ 2-3 ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان افیئر سے تعلق ہوتے ہیں، اور 2-3 ایسے ہوتے ہیں جو کہ کرنٹ افیئر سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ یہ میں اتنے صرف 2 ماہ کا آپ کو بتایا، اسی طرح آپ 2 سبجیکٹ 1 ماہ میں کرتے ہوئے 6 ماہ میں مکمل ہو جائیں گے۔ اب آ جاتی ہے اس میں ایک اور تھوڑی سی سجیشن، وہ یہ کہ جو آپ نے تیار کیا ہے آرٹیکل یا ایسے، اس دن آپشنل کا ہے، کمپلسری کا ہے، بیٹا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی تیاری ہو چکی ہے اگر آپ نے ایکسٹمپور اس کا بریف بنا کر نہیں سوئے۔ اس کو تیاری کہتے ہیں۔ اگر سی ایس ایس میں پاس ہونا ہے فرسٹ اٹیمپٹ میں، تو آپ نے اس کا بریف اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے۔ پھر جب بریف لکھیں گے نا، اس وقت آپ خود اپنے بہت اچھے ایگزامینر ہوں گے، پھر کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ کیا ڈیفیکلٹ فیس ہونی ہے؟ پہلی بات، آپ کو کئی الفاظ کے سپیلنگ نہیں آ رہے ہوں گے جب آپ نے لکھنا شروع کیا۔ پھر آپ کے پاس ابھی بک موجود ہے، مٹیریل موجود ہے، تو آپ نے وہاں سے دیکھ لیے، سپیلنگ چیک کر لیے۔ پھر آپ نے کہا اس نے 10 پوائنٹ بتائے تھے تو 7 مجھے آ رہے ہیں تو 3 بھول رہے، آپ پھر ذرا دیکھ لیں گے۔ 2 لائنوں میں پوائنٹ لکھنا ہے، فل ایکسپلین نہیں کرنا۔ وہ پیج آپ کا بن گیا، اس کو رکھیں، اور جب آپ یقین کریں سوئیں گے تو آپ اس سیٹسفیکشن کے ساتھ سوئیں گے، آج میرے 2 کوسچن تیار ہو گئے۔ جب آپ کوئی چیز ڈسکس کریں تو پرسنالٹی، جو پاکستان کی پرسنالٹیز ہیں، ان کو بائی نیم انڈیویجول کو ڈسکس نہ کیجیے کہ جیسے جی بھٹو نے یہ کیا، ضیاء الحق نے ایسے کیا، عمران خان نے ایسے کیا۔ جنرلی ریجیم، اسی طرح انٹرنیشنلی نیشنز کو ڈسکس کریں، آئیڈیاز کو ڈسکس کریں، پالیسیز ڈسکس کریں۔ اب آ جاتے ہیں جی جو ایریاز بیٹا آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں، یہ کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر، ایسے، انہیں ایریا میں سے ایسے آنا ہے۔ اور یہ کرنٹ افیئر کے بھی ٹاپک ہیں، یہ پاکستان افیئر کے بھی۔ جو اسرائیلی ایکسپینشنزم ہے ان دا مڈل ایسٹ اور دا پیلسٹائن پرٹیکولرلی، پھر جینڈر ڈسکریمنیشن، آپ کا یہ سبجیکٹ پورا کا پورا تیار ہونا چاہیے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ انٹرنیشنل ایشو کیوں ہیں، یہ یو این او کا ایشو کیوں بنا ہے، یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا ایشو کیوں ہے۔ آپ جیسے میں کہتا ہوں ہر چیز کو گلوبل بیٹا کانٹیکسٹ میں تیار کرنا سیکھیں۔ دوسرا پھر آپ کا جیسے جینڈر ڈسکریمنیشن رہنی ہے، یہ بہت عرصہ رہنی ہے، اسی طرح بیٹا کلائمیٹ چینج نے بھی آپ کی جان نہیں چھوڑنی، تو لہذا کلائمیٹ چینج پر بھی آپ کی فل تیاری۔ آپ دیکھیں یہ پورے سبجیکٹس بن چکے ہیں، انوائرمنٹل سائنسز، وہ ساری کلائمیٹ چینج، وہ 3 پولیٹنٹس کے گردی گھومتی کہ جی ایئر پولیٹنٹ کون سے ہیں، واٹر پولیٹنٹ کیا ہیں، اور سالڈ ویسٹ کون سے ہیں۔ تو یہی ہے، اسی کے سارے پولیٹنٹ ہیں جو انسان کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ اور انسان کو کیوں کر رہے ہیں، یہ رک کیوں نہیں رہے؟ آن اکاؤنٹ آف دا کمرشل ایکسپیڈینسیز۔ یہ کمرشل ایکسپیڈینسیز اور پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز کے الفاظ کو سمجھیں۔ ایجوکیشن، لٹریسی کا تعلق ڈیموکریسی کو اور اکانومی پر، اس کا جو رشتہ ہے اس کو سمجھیں۔ کرپشن، کرائم، وائلنس، ایکسٹریمزم، اس کے کازز کیا ہیں، کیا ریسیپی ہے، کیا ماڈل ہے، اس کو ایڈریس کیسے کریں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔